السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 18 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یوسف نے رک کر چند گہری سانسیں لی، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے سی کی کولنگ بہت زیادہ تھی۔ پورے کمرے میں سگار کا دھواں تھا اور ان سب میں وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ سر صوفے پر گرائے، ایک ہاتھ پیچھے پھیلا رکھا تھا، دوسرا صوفے کے ہتھے پر جمع تھا جس میں سگار تھاما ہوا تھا۔ ایک پاؤں گھٹنے پر تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ یوسف کے گلے میں گلٹی ابھری۔ بھائی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ بدر کے وجود میں جنش ہوئی، آنکھیں بامشکل آہستہ سے کھولی۔ سامنے سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے یوسف کو دیکھتے پھر سے بند کر لی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا کہنا ہے؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ یوسف کا اگلا سوال کرنے میں دقت ہوئی۔ کالز آ رہی تھی آپ کے لیے، آپ کا موبائل بند ہے۔ وہ چپ چاپ اسی طرح بیٹھا رہا۔ یوسف کچھ دیر چپ رہا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو؟ تمہیں پتہ ہے یوسف، اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ یوسف رک گیا۔ بدر کی آواز بے تاثر تھی، وہ جو سابقہ انداز میں بیٹھا تھا۔ میری بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ایک گن پڑی ہے جس میں 6 گولیاں ہیں، اور باخدا میرا دل کر رہا ہے میں وہ سب تمہارے سینے میں اتار دوں۔ یوسف کے چہرے پر اذیت چھلکی۔ ہم بات کریں گے یوسف، ہم یقیناً بات کریں گے۔ اس نے بند آنکھیں کھولی، وہ بے تحاشا سرخ تھی۔ لیکن اس وقت میرے کمرے سے چلے جاؤ، اس سے قبل کہ میں تمہیں واقعی مار دوں۔ میرا دل اس وقت اذیت میں ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یوسف چند لمحے رکا رہا، پھر وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہریرا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ دھیان سے، ہریرا بے ساختہ بولا، لیکن یوسف بنا سنے جا چکا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور بدر کو دیکھا۔ وہ اب آنکھیں کھولے سگار ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ ارد گرد ڈھیروں ادھ جلے سگار پڑے تھے۔ ہریرا ہچکچا کر اندر آیا اور بدر کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں۔ ہریرا نے گلا تر کیا، پھر وہ صوفے کے سامنے رکھی میز پر بیٹھا۔ میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ حالانکہ وہ لڑکا تمہارا دوست ہے، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ شادی کر رہا ہے، وہ برجستہ بولا۔ بدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سگار ہونٹوں سے لگائے خلا میں گھور رہا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے چھت پر سے نظریں ہٹا کر ہریرا کو دیکھا۔ آپ کو مار دیں گے؟ بالکل۔ اور پھر میں دیکھوں گا کہ خولا بلال بدر عبداللہ کو کیسے نہ کرتی ہے۔ اس نے سیدھا ہوتے سگار نیچے پھینکا، بکھرے بال مزید بکھر گئے۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح خولا آپ کو مل جائے گی؟ وہ جس طرح بھی ملے، مجھے چاہیے۔ وہ ایسی عورت نہیں ہے بھائی جسے آپ دھمکا کر حاصل کر سکیں۔ آپ کو اب تک اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ تم چاہتے ہو میں کعب کو نہ ماروں اور تمہیں لگتا ہے میں ان سب سے قائل ہو جاؤں گا؟ نہیں ہریرا، وہ واحد انسان ہے جسے میں قتل کروں گا اور خوشی سے کروں گا۔ آپ جانتے ہیں خولا آپ سے بدظن کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے آپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ آپ سے شادی کر لیتی اگر آپ اس کے سامنے اس مرد کو نہ مارتے۔ وہ آپ سے خوفزدہ نہیں ہوئی بھائی، اسے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس ایک قتل نے سب خراب کر دیا۔ بدر کے چہرے پر سایہ سا گزرا، کوئی تکلیف سی۔ پھر وہ آہستہ سے پیچھے کو ہوا، سر پیچھے کی طرف گرا لیا۔ مجھے وہ ایک عورت چاہیے ہریرا، ہر قیمت پر چاہیے۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی، روح نکلنے مرنے جیسی اذیت۔ اس کی شادی ہو چکی ہے بھائی، بہتر ہوگا آپ اسے بھول جائیں۔ ہریرا کو بدر کی اذیت نے اذیت دی۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ بہتر کیا ہے۔
وہ نہ ملی تو اس سے بدتر کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مجھ سے سب کچھ لے لو لیکن وہ ایک عورت دے دو۔ آپ کے پاس ان کے علاوہ سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ اس میں میں ہوں، اس میں میں رہ گیا۔ وہ واپس نہ ملی تو میں خود کو واپس نہیں ملوں گا۔ وہ چھت کو گور رہا تھا، کون سی کامیابی، کون سا تخت، کون سی بادشاہت، ایک غم اور سب ختم۔ آگے بڑھ جائیں بھائی۔ تمہیں میرے ارد گرد نظر آتا ہے ہریرا؟ مجھے اپنے ارد گرد بس وہی نظر آتی ہے۔ میں آگے بڑھوں گا تو آگے بھی وہی ہے۔ آپ خود کو تباہ کر دیں گے۔ وہ یہی کہتی تھی، سچ کہتی تھی۔ کچھ غلط مت کیجیے گا بھائی، خولا آپ کو پسند نہیں کرتی، آپ غلط طریقے سے اسے ہینڈل کر رہے ہیں۔ وہ اس بار کچھ نہیں بولا۔ ہریرا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ یوسف کو جاؤ یہاں سے ہریرا، اس نے ہریرا کی بات کاٹ دی۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن میں مرنے نہیں جا رہا، کم از کم میں مرنے نہیں لگا۔ مجھے آج رات تک غم منانے دو، صرف آج رات تک غم منانے دو، اور پھر میں کل سب کو دکھاؤں گا کہ مجھ سے غداری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ ہریرا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ بدر ٹھیک نہیں تھا اور یہ خوف کی بات تھی۔ وہ میز سے آہستہ سے اٹھا اور دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے وہ اب بھی سابقہ انداز میں نیم دراز تھا۔ چراغ بجھتے چلے جا رہے تھے، سلسلہ وار۔ میں خود کو دیکھ رہا ہوں، فسانہ ہوتے ہوئے۔ موسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ گاؤں کی شامیں ٹھنڈی ہونے لگی۔ زبیں نرم ہوائیں سکون دیتی اور بارشوں کی آمد منور سی لگتی۔ انہی بدلتے موسموں میں وہ دونوں چھت کی سیڑھیاں چڑھتی نظر آ رہی تھی، سرخ لباس والی خولا اور سیاہ لباس والی نین تارا، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا تم واپس چلی گئی ہو۔ وہ چھت پر آ چکی تو خولا دیوار سے ٹیک لگاتی اچنبھے سے پوچھنے لگی۔ نین تارا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، رخ گلی کی طرف موڑ لیا۔ آسمان پر سورج اب غروب ہو رہا تھا۔ یوسف لینے نہیں آئے ابھی؟ وہ اداس لگتی تھی۔ کل شادی پر تو تھے، میرے کہنے پر آئے تھے، پھر معلوم نہیں کس وقت واپس چلے گئے۔ وہ بدر کے ساتھ واپس گیا تھا۔ نین تارا نے کرنٹ کھا کر خولا کی طرف رخ موڑا، چہرے پر صدمہ پھیلا۔ بدر آیا تھا؟ اس نے سر کو اثبات میں ہلایا۔ اس نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ معلوم نہیں۔ جب ایجاب و قبول ہو رہا تھا تب وہ باہر ٹھہرا تھا۔ وہ کتنی دیر چپ رہی۔ اس بار خولا نے سر جھکا لیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس نے سر اٹھایا۔ سب تباہ۔ میں نے کل رات سب تباہ ہوتے دیکھ لیا ہے۔ خولا، وہ پاگل سا انسان ہے۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ در حقیقت دل کے کسی کونے میں اسے یوسف کے لیے ڈر لگا۔ اس سے کل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا یوسف ٹھیک تھا؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یوسف کو مار دے گا۔ ڈر حروف کی صورت زبان سے پھسل گیا۔ نہیں مارے گا۔ میں ابا سے کہتی ہوں وہ مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ متحش سی نیچے جانے لگی۔ تمہیں یوسف کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے نین؟ نین تارا کے قدم تھم گئے، دل رک گیا۔ اسے یوسف کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، سمجھ سکتی ہوں، لیکن وہ بدر عبداللہ کا بھائی ہے، کیا تم بھول گئی ہو؟ وہ چلتے ہوئے نین تارا کے سامنے آ ٹھہری، نظریں جانچتی ہوئی تھی۔ اس نے رجب کو نہیں مارا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے یوسف عبداللہ کی صفائی دی۔ جب بھائی کو قتل کیا گیا وہ وہیں تھا، اور اس نے بدر کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی۔ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ وہ ہنوز نین تارا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ محبت کرنے لگی ہو اس سے؟ وہ خولا تھی، اسے گھما پھرا کر باتیں کرنا نہیں آتی تھی۔ نین تارا کچھ دیر ساکت سی رہ گئی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔
ایسی بات ہے بھی تو کوئی بات نہیں ہے، شوہر ہے تمہارا۔ وہ نرمی سے کہتی واپس دیوار تک گئی۔ نین تارا لمحے چپ رہی۔ محبت نہیں جانتی لیکن وہ ساتھ ہو تو اچھا لگتا ہے۔ وہ فکر کرے تو اپنا لگتا ہے، نظر انداز کرے تو برا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھے سنے، میں اس کی مانوں۔ کیا یہ محبت ہے ہولا؟ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر ہولا کو دیکھا۔ لگ تو محبت رہی ہے، وہ مسکرائی۔ رجب سے غداری کر رہی ہو؟ کس نے کہا کہ کسی نئی محبت کو زندگی میں جگہ دینا پرانی محبت سے غداری ہے؟ دل کو بدل دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا میسر ہو جو تمہیں سمجھے تو اس کے لیے دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ میں نہیں جانتی کیا کروں۔ اس نے سر جھٹکا، پھر ہولا کو دیکھا۔ ابھی تو تم مجھے یوسف کے خلاف بھڑکا رہی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ تم بھڑکو گی یا نہیں۔ اس نے شانے اچکائے، پھر دیوار تک گئی، نظر نیچے ڈالی اور پھر نین تارا کو دیکھا۔ یوسف آیا ہے۔ نین تارا چونکی، تیزی سے آگے کو ہوتے نیچے دیکھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، لیکن دل میں یہ گونا سکون سا ابھرا۔ جاؤ، تمہیں لینے آئے ہیں۔ نین تارا نیچے بڑھی تو وہ بھی ساتھ ہی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے بڑھی۔ یوسف چارپائی پر بیٹھا تھا، نیوی بلو شلوار قمیض پہن رکھی تھی، چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے بیک وقت اسے سلام کیا۔ یوسف نے سر ہلا دیا، پھر نین تارا کو دیکھا۔ تیاری کر لیں نین، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہولا دادی کے ساتھ چارپائی پر آن بیٹھی۔ یوسف ان کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ کچھ تھا جو ہولا کو اس میں تبدیل سا لگا، کچھ عجیب سا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو نین تارا نے کب سے جھکا سر اٹھا کر یوسف کو دیکھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں یوسف؟ یوسف نے نظریں موڑی، اس کی آنکھیں سرخ لگتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دل چاہ رہا ہے وہ پستول کی ساری گولیاں میرے سینے میں اتار دیں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ جملہ بھی گولیوں کا کام کر چکا تھا۔ نین تارا لمحے بھر کو کچھ بول نہ سکی۔ وہ میرے بھائی نہیں ہیں نین، وہ میرے لیے باپ جیسے ہیں۔ شاید وہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے لیکن وہ بہت عزیز ہیں۔ ہولا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دھیمے سے بولا۔ آپ چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے قاتل سے شادی کر لیتی؟ اسے بدر بھائی کو ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ وہ موقع دے دیتی یوسف، اگر بات اتنی بڑی نہ ہوتی۔ آپ ہولا سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس شخص نے اس کے بھائی کو قتل کیا وہ اسی سے شادی کر لے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایک عورت ڈھونڈ دیں جس کا دل اتنا بڑا ہو۔ یوسف نے تھک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے محبت کے اصول سکھاتا بھی تو کیسے؟ کیا وہ انہیں معاف نہیں کر سکتی؟ اب یہ سوال نہیں بنتا۔ وہ اس بار چپ رہا۔ نین تارا اسے دیکھتی رہی۔ بدر عبداللہ نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ میں منتظر ہوں کہ وہ اب کیا کہیں گے۔ وہ آپ کو ماریں گے تو نہیں؟ اس کے لہجے میں فکر، خدشات، جھجک سب در آیا۔ یوسف کو اس وقت کئی غم تھے ورنہ وہ غور کر لیتا۔ برحق ماریں گے۔ آپ جائیں اندر، مجھے کچھ کام ہے۔ نین تارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھولتے قدم باہر رکھے۔ یوسف کے گاڑی سٹارٹ کرنے، حویلی سے باہر نکلنے تک وہ وہیں رکی رہی۔ اسے یوسف کی پریشانی پر فکر ہوئی تھی۔ باپ اڑاتے کپ لیے وہ اندر داخل ہوئی تو کااب بیڈ پر بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ تھا جس پر وہ کوئی کام کر رہا تھا۔ ہولا بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی اور ٹرے درمیان میں رکھ دی۔ کااب نے آواز پر سر اٹھایا، پھر کپس کو دیکھتے ابرو اچکائے۔ اس وقت چائے پینے کا وقت نہیں، موڈ ہوتا ہے۔ اس نے اپنا کپ اٹھایا۔ اور میرا موڈ فی الحال چائے پینے کا نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس مرتبہ نامحسوس انداز میں لیپ ٹاپ کا رخ موڑ لیا۔ میں تو مروت میں بنا کر لائی تھی، پینی ہے تو پی لو ورنہ میں دوسرا کپ بھی پی سکتی ہوں۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، لمبے بال جوڑے میں باندھے پرسکون لگتی تھی۔
زیادہ چائے پینے سے انسان کالا ہو جاتا ہے۔ یہ بات یقیناً کسی ایسے شخص نے کہی تھی جسے چائے ناپسند تھی۔ کعب نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ ساتھ بیٹھی تھی تو دھیان بٹ رہا تھا۔ مجھے ناپسند نہیں ہے، میں بس رات کے وقت نہیں پیتا۔ تو میں نے کب کہا کہ تمہیں ناپسند ہے؟ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ دونوں بہت اچھے میاں بیوی ہوں، جو یوں ہی ہر روز گپ شپ لگایا کرتے ہوں۔ کعب ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا اس طرح حق سے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ نہیں۔ اوکے، اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ پڑھائی کیوں چھوڑ دی تم نے؟ خولا نے کپ لبوں سے ہٹایا۔ وہ رخ اس کی طرف کیے ہوئے تھا، گویا منتظر تھا کہ اسے جواب دیا جاتا۔ مجھے پڑھائی میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ لیکن تم پڑھ رہی تھی۔ بائی کی خواہش تھی۔ اس کے مرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی خواہشات بھی بھلا دی جائیں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا مکمل خولا کی طرف متوجہ ہوا، گویا ایک بحث کے لیے تیار تھا۔ میں نے بھلائی نہیں تھی، بس شوق نہیں رہا۔ تو اب پڑھ لو۔ شادی کے بعد کون پڑھتا ہے؟ اس نے خفگی سے کہا تھا۔ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس گھر میں ایسا کیا ہے جو تمہیں سنبھالنا پڑے؟ ہمارا کون سا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ تیزی سے بول گیا۔ خولا کا چہرہ لمحے بھر کو سرخ ہوا۔ شادی کے بعد پڑھائی نہیں کی جا سکتی، بات ختم۔ تم کرو گی، بات طے ہوئی۔ اس نے ٹرے میں رکھا کپ اٹھا لیا۔ خولا کو غصہ آیا۔ تم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ تمہارا قانونی، شرعی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، خاندانی شوہر ہوں۔ پڑھ کر کیا کروں گی؟ وہ اس بار جھنجھلائی۔ اچھا خاصا۔ خالہ کے ساتھ گپ شپ چل رہی تھی۔ اسے بھی کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا جو چائے بنا کر لے آئی۔ رجب چاہتا تھا تم سی ایس ایس کرو۔ اور سی ایس ایس کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ جاب تو تمہاری ہے نہیں۔ تم مجھے بے روزگاری کا طعنہ دے رہی ہو۔ اس نے افسوس سے خولا کو دیکھا۔ بتا رہی ہوں، بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جاتا سی ایس ایس، خرچہ آتا ہے۔ اب میں اتنا بھی کنگال نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کی پڑھائی کا خرچہ نہ برداشت کر سکوں۔ کون سے قارون کے خزانے ہیں تمہارے پاس؟ اس کی چائے حرام ہو گئی تھی۔ کپ نیچے رکھ دیا۔ زمینیں ہیں، وہ بیچ دوں گا۔ بیچنے کے لیے نہیں ہیں، ضرورت کے وقت بیچی جا سکتی ہیں۔ اور پڑھائی ان ضروریات میں نہیں آتی۔ تو سنبھال کر کیا کروں گا زمینیں؟ تمہیں لگتا ہے ہمارے بچے کھیتی باڑی کریں گے؟ مجھے تو ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس کا چہرہ اس بار کچھ زیادہ ہی سرخ ہوا۔ جمعہ 4 دن نہیں ہوئے شادی کو اور یہ بچوں تک پہنچ گیا۔ اب مشکل ہوگا کعب۔ تم بتاؤ کیا مشکل ہوگا؟ ہم حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے کپ نیچے رکھتے مکمل سنجیدگی سے خولا کی مشکل جاننا چاہی۔ وہ کچھ دیر رکی۔ روز شہر جانا پڑے گا۔ میں روز چھوڑ بھی آؤں گا، لے بھی آؤں گا۔ دوسری مشکل کلاسز کا مسئلہ ہے۔ میں کس سے سمجھوں گی سب؟ آپ کے پاس ذاتی ٹیوٹر ہے سائیں، فکر کس بات کی؟ اس نے فراخ دلی سے کہا۔ خرچہ آئے گا، وہ میری ذمہ داری ہے، تم اس کی فکر چھوڑ دو۔ وہ اس بار چپ رہی، پھر ہار مانتے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ میں ایڈمیشن بھیج رہا ہوں تمہارا، وقت بھی آ گیا ہے۔ ویسے پڑھائی چھوڑنا بے وقوفانہ فیصلہ تھا۔ وہ ایک بار پھر لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ تمہاری وجہ سے چھوڑی تھی، وہ بے ساختہ بول گئی۔ کعب نے حیرانی سے رخ موڑا۔ میری وجہ سے کیوں؟ کیونکہ تب میں نے سوچا تھا کہ تمہیں قتل کر کے جیل ہی جانا ہے، پھر پڑھنے کا فائدہ؟ وہ کچھ دیر صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ خولا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ خولا؟ جی کعب؟ تم نے واقعی اسی لیے پڑھائی چھوڑی تھی؟ وہ بے یقین تھا۔ اور کس لیے چھوڑتی؟ جب جیل ہی جانا تھا تو چچا کے پیسے کیوں ضائع کرتی؟ وہ تو اچھا ہے میں خوش قسمت ہوں، ورنہ اب تک میری دوسری برسی ہونے والی ہوتی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلاتے لیپ ٹاپ کی طرف رخ موڑ گیا۔ خولا نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں خیر، میں تمہیں نین کی شادی کے بعد مارنا چاہتی تھی۔ بہت اچھے، سچ بتاؤ اب بھی کہیں گن ساتھ لے کر تو نہیں آئی؟ وہ جل بن گیا۔ کیا معلوم میں واقعی لائی ہوں۔ پہلی فرصت میں سامان واپس بھجواؤ اپنا۔
میرے سامان کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ تم۔ وہ تپ کر کہتی اٹھی، اس کا کپ اٹھایا پھر اپنا۔ میں صبح سب سے پہلے کام تمہارا سامان دیکھنے کا کروں گا۔ یا اللہ، کن ارادوں سے تم نے شادی کی ہے مجھ سے؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتی باہر بڑھ گئی، لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کعب عباس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے۔ سرخ اینٹوں والی حویلی کے صحن میں رکھی کرسیوں پر اس وقت واصف، جمشید اور بدر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ آپ 2 دن سے کالز نہیں اٹھا رہے تھے تو مجھے ملنے آنا پڑا۔ خیریت تھی؟ طبیعت خراب تھی۔ وہ اکتایا ہوا لگتا تھا، دنیا کی ہر شے سے بے نیاز۔ آپ جیت سے خوش نہیں ہیں؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ وہ اسی سابقہ انداز میں بولا تو واصف، جمشید لمحہ بھر کو چپ رہ گئے، پھر سر جھٹکا۔ آپ نے یقیناً خبر سنی ہوگی کہ ہماری پارٹی جیت چکی ہے اور اب حکومت کے لیے گٹھ جوڑ شروع ہو چکا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے انہیں دیکھتا رہا۔ واصف جمشید نے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ سے بات شروع کی۔ کئی جیتنے والے امیدوار چیئرمین صاحب سے وزارت ملنے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ان سے ملنا چاہیے۔ اس طرح دنیا سے کنارہ کش ہو کر بیٹھیں گے تو وزارت ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ بدر نے رک کر گہری سانس لی، ہاتھ پیچھے کی طرف پھیلا لیا۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں واصف؟ بدر عبداللہ۔ جس نے میرا تخت چھیننے کی کوشش کی، میں اس کی زندگی چھین لوں گا۔ میں تخت کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا، تخت خود مجھ تک آتا ہے۔ اور آپ کو پارٹی میں جگہ آپ کے نام کی وجہ سے ہی دے دی گئی تھی۔ یہ آپ کی پارٹی کی ضرورت تھی واصف۔ میں بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑتا تب بھی جیت جاتا، کسی اور پارٹی سے لڑتا تب بھی جیت جاتا۔ مجھے آپ کی پارٹی کی نہیں، آپ کی پارٹی کو میری ضرورت تھی۔ اور اب جب وزارت ملنے کا وقت آیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے اپنی جگہ کسی اور کو لینے دوں گا؟ اس تخت کی وجہ سے میں نے کچھ کھویا ہے، کچھ ایسا جس کا خسارہ بہت بڑا ہے۔ اور اب جب یہ تخت میرا ہے تو میں ہر شخص کو اسی کے نیچے دفنا سکتا ہوں جو مجھ سے اسے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ واصف جمشید بامشکل مسکرایا۔ آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھے ہیں۔ پارٹی آپ کو وزارت دینے میں سنجیدہ ہے۔ میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب سے ملاقات کر لیں تو بہتر ہوگا۔ میں یقیناً ان سے ملوں گا، آپ فکر مت کریں۔ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ اب واصف جمشید یہاں سے جا سکتا تھا، سو وہ مطلب سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بدر اسی طرح بیٹھا رہا۔ واصف جمشید سلام کرتے مڑ گیا تو وہ ملازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہریرا کو بلا کر لاؤ۔ ملازم سر ہلاتے پلٹ گیا تو وہ اب میز پر رکھا سگار اٹھاتے اسے سلگانے لگا۔ سرمئی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس وہ کل کی بنسبت بہتر لگتا تھا، آنکھوں کی سرخی ویسی ہی تھی۔ آپ نے بلایا بھائی؟ ہریرا بدر کے سامنے سے ہوتا واصف جمشید کی چھوڑی گئی کرسی پر بیٹھا۔ کعب دوست ہے تمہارا؟ وہ سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتا بنا تمہید مدعے کی بات پر آیا۔ ہریرا نے سر ہلایا، بے چینی سے پہلو بدلا۔ سی ایس ایس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ سی ایس ایس؟ اس نے چھمبے سے بدر کو دیکھا۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ سی ایس ایس کا امتحان دے کر آیا ہے؟ بدر نے ابرو اچکائے۔ ہریرا کا سر نفی میں ہلا، وہ حیران لگتا تھا۔ پھر تو اس نے خولا کو بھی نہیں بتایا ہوگا، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ سوال نہیں تھا، وہ تبصرہ تھا۔ ہریرا اس بار چپ رہا۔ بدر نے آگے کو ہوتے سگار میز پر رکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، خولا ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو ایک قاتل کو معاف کر دیں۔ میں اسے غلط سمجھتا رہا۔ پیچھے کو ہوتے اس نے ٹھوڑی کھجائی، اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ ہریرا اس بار بھی چپ رہا۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اب شادی شدہ ہے، اس لیے بہتر ہے میں اسے بھول جاؤں، لیکن ہریرا۔ وہ کرسی پر آگے کو ہوا اور ہریرا کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہو اگر اس کی طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے؟ وہ اس قدر فاقی سے بولا کہ ہریرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ خولا آپ کو معاف نہیں کرے گی؟ اصولاً مجھے یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ عورتیں معاف کر دیا کرتی ہیں، لیکن خولا ان عورتوں میں سے نہیں ہے۔ تم غور کرو، میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ اگر اسے طلاق ہو جائے تو
کعب اسے طلاق نہیں دے گا، وہ خود مانگے پھر بھی، اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ بدر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ قمیص کا دامن جھٹکتے اٹھا۔ اپنے دوست کو کل حویلی میں آنے کی دعوت دو، الیکشن جیتنے کی خوشی میں یہاں جشن ہوگا۔ کعب کو؟ لیکن کیوں؟ وہ چند لمحے حریرہ کو دیکھتا رہا۔ میں ملکہ سے ایک ملاقات چاہتا ہوں۔ بائیک باہر کھڑی کرتے وہ گاڑی کو دیکھ کر کچھ اچنبھے سے گھر کے اندر داخل ہوا تو نظر صحن میں صفیہ کے سامنے بیٹھے حریرہ پر گئی۔ حولہ ٹرے میں 2 گلاس رکھے اسی لمحے کچن سے نکلی تھی۔ کعب کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ آگے کو بڑھتے اس نے حولہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے صحن میں آمنے سامنے رکھی چارپائیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حولہ واپس کچن کی طرف چلی گئی، لیکن اس کے چہرے پر اس بار زردی تھی۔ حریرہ کا یہاں آنا اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ گلاس حریرہ کو تھماتے اس نے استفسار کیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے شادی پر بلایا نہیں، لیکن میں دعوت دینے خود آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں شکوہ سا تھا۔ کعب نے ایک نظر صفیہ کو دیکھا جو حریرہ کی اہمیت سے حیران لگتی تھی۔ کس چیز کی دعوت؟ بدر بھائی نے الیکشن جیتنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے، میں بطور خاص تمہیں دعوت دینے آیا تھا۔ وہ سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، گھنگریالے بال ماتھے پر بکھرے تھے، سیاہ جوگرز اور قیمتی گھڑی۔ ہم نہیں آ پائیں گے۔ دعوت کا شکریہ۔ کعب سنجیدہ تھا۔ میں شادی پر نہ بلانے پر ناراض نہیں ہوا، لیکن اس انکار پر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا نا حریرہ، میں مصروف ہوں ورنہ آ جاتا، اور اگر میں نہیں آؤں گا تو امی اور حولہ بھی نہیں آئیں گی۔ میں بہت مان سے دعوت دے رہا ہوں آنٹی۔ وہ کعب کو نظر انداز کرتا صفیہ کی طرف متوجہ ہوا تو کعب نے لب بھینچے۔ آپ لوگ نہ آئے تو مجھے بہت دکھ ہوگا حریرہ۔ میں فکر مت کرو بیٹے، یہ دونوں ضرور آئیں گے۔ صفیہ نے مسکرا کر تسلی دی تو کعب کے باقی الفاظ زبان پر ہی رہ گئے۔ حریرہ سر کو خم دیتے مسکرایا۔ مجھے خوشی ہوگی۔ وہ گلاس رکھتا اٹھا تو کعب بھی ساتھ اٹھا۔ کچھ کھا کر جاتے، پہلی بار آئے ہو؟ نہیں آنٹی، اگلی بار ضرور، آپ تو آنا جانا لگا رہے گا۔ کعب چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ صفیہ کو سلام کرتے دروازے کی طرف بڑھا تو کعب ساتھ تھا۔ دروازے سے نکلتے گاڑی کی طرف آتے حریرہ رکا۔ مجھے لگا تھا ہم اتنے اچھے دوست تو ہیں کہ تم مجھ سے اتنی بڑی بات نہیں چھپاؤ گے۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ نہ چھپاتا اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ تم بدر عبداللہ کو بتا دو گے۔ تمہیں لگتا ہے میں انہیں بتا دیتا؟ اسے بے یقینی ہوئی۔ مجھے یقین ہے حریرہ، ہم دوست ہیں لیکن بھائی نہیں ہیں۔ تمہارا بھائی بدر عبداللہ ہے، ظاہر ہے تم اسے بتا دیتے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ سر جھٹکتے دکھ سے مسکرایا۔ بعض معاملات میں مجھے کسی ایک پر بھی یقین نہیں ہے۔ اور اب سوچا ہے کیا ہوگا؟ بدر بھائی حولہ سے؟ وہ میری بیوی ہے۔ کعب نے اس کی بات کاٹ دی، آواز میں سختی تھی۔ حولہ کعب عباس، مجھے پسند نہیں آئے گا اگر تم اس کا ذکر کسی اور مرد کے ساتھ کرو گے۔ حریرہ چپ ہوا، پھر بدقت مسکرایا۔ سوری، بہرحال تلخیوں کو ختم کر دو تو بہتر ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا آج رات۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے کیا تو کعب نے سر ہلاتے ہاتھ ملایا۔ حریرہ کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ واپس آیا تو اب چارپائی پر حولہ اور صفیہ ساتھ بیٹھی تھی۔ خالہ، مجھے عجیب لگے گا جانا ادھر۔ عجیب کیوں؟ تمہاری بہن کا گھر ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اماں۔ کعب حریرہ کی چھوڑی گئی جگہ پر بیٹھا سنجیدگی سے کہنے لگا، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم وہاں جائیں۔ کس لیے؟ ایک تو یہ بچہ خود آیا ہے بلانے، پھر حولہ کی چچی بھی دعوت دے کر گئی ہیں۔ اب نہ جاؤ تو کیا عجیب نہیں لگے گا؟ تو یوں کریں، میں آپ کو لے جاؤں گا، حولہ نہیں جائے گی۔ وہ گویا حولہ کی بات بنا کہے ہی سمجھ گیا تھا۔ حولہ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن صفیہ کی اگلی بات پر وہی سانس سینے میں اٹک گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تم دونوں تیاری کرو اور اب مزید کوئی بحث نہیں ہوگی، بات ختم۔
وہ سختی سے کہہ کر چارپائی سے اٹھی تو خولا نے بے بس نظروں سے کاپ کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم تیاری کر لو، میں شام کو آتا ہوں۔ وہ کوئی فیصلہ کرتے اٹھا تھا۔ خولا کو مزید بے بسی ہوئی۔ وہ ان دونوں کو یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ حویلی جانے سے نہیں، بدر عبداللہ کا سامنا کرنے سے خوف زدہ تھی۔ سرخ اینٹوں والی قدیم حویلی کے صحن میں اس وقت لوگوں کی کثرت نظر آتی تھی۔ سیاسی شعبت سے تعلق رکھنے والے لوگ، بدر عبداللہ کے خاندان والے، دوست، احباب۔ حویلی میں ہر جگہ سفید پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ صحن میں لگے پودوں پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ جاں بجاں ویٹرز مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کرتے نظر آتے تھے۔ غرض بدر عبداللہ نے جیت کی خوشی میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ صحن سے نظر ہٹا کر راہداریوں سے ہوتے اوپر کی طرف آؤ تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹھہرا تھا، سیاہ شلوار قمیض پہنے، کف لنکس لگاتے۔ اس نے ایک نظر آئینے پر ڈالی، بال پیچھے کو جمے تھے، شیو بنی ہوئی تھی، سرمئی ظاہر آنکھوں میں سنجیدگی تھی، چہرہ پہلے جیسا لگتا تھا۔ وہ مسحور کرتا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کرتے اس نے دستک کی آواز پر پیچھے دیکھا تو سنجیدہ چہرے پر کچھ اور سنجیدگی آئی۔ دروازے پر یوسف ٹھہرا تھا۔ بات ہو سکتی ہے بھائی؟ سیاہ پینٹ پر اس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ بدر پرفیوم رکھتے مڑا، ہاتھ پشت پر باندھے۔ یوسف آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا، چند لمحے خاموشی سے بدر کو دیکھا، پھر سر جھکایا۔ آئی ایم سوری، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور کچھ؟ یوسف کے جھکے چہرے پر اذیت جھلکی۔ میں صرف آپ کو کچھ غلط کرنے سے روکنا چاہتا تھا، اس لیے تم نے میرے ساتھ غلط کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اتنا دکھ ہوگا۔ تمہیں معلوم تھا یوسف، تمہیں ہمیشہ سے معلوم تھا کہ مجھے دکھ ہوگا۔ تم جانتے تھے وہ عورت میرے لیے کیا ہے۔ بھائی، اگر میں آپ کو بتاتا تو آپ کاپ کو مار دیتے۔ اس نے سر اٹھا کر بے بسی سے بدر کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اب ایسا نہیں کروں گا؟ وہ بے تاثر لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کریں گے، لیکن آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے ایسی کوئی غلطی کی ہے۔ بدر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے تاثرات میں دراڑ پڑی، بے تاثر چہرہ پر اذیت جھلکی۔ تم میرے بھائی تھے یوسف، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا، ٹوٹے لہجے میں اذیت سے۔ یوسف کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا۔ آئی ایم سوری، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پوری دنیا کر لیتی، لیکن تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پوری دنیا دھوکہ دے دیتی، لیکن تمہیں مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر نہیں رہی تھیں، ان میں غم تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ نہیں رہا تھا، اس پر اذیت تھی۔ میں مجبور تھا، یوسف نے بے بسی سے وضاحت دی۔ کوئی بھی مجبوری اتنی بڑی تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تم مجھے چھوڑ دیتے۔ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تم نے چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں چناؤ کا موقع دیا گیا اور تم نے مجھے نہیں چنا۔ مجھے بہت دکھ ہے یوسف، مجھے واقعی بہت دکھ ہے۔ یوسف عبداللہ کی آنکھیں غم کا فسانہ بن گئی۔ اسے واقعی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ بدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا چند لمحے، صرف خاموشی سے، پھر وہ آگے بڑھا۔ آہستہ سے آگے کو ہوتے اس نے یوسف کو گلے لگایا، بہت نرمی سے۔ لمحہ بھر کو یوسف عبداللہ ساکت رہ گیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یوسف، میں غداری معاف نہیں کیا کرتا۔ میں غداروں کو مار دیتا ہوں، لیکن تم میرے بھائی ہو۔ وہ اسے گلے لگائے بہت آہستہ سے کہہ رہا تھا، بہت دھیمے سے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں مار نہیں سکتا، لیکن موت کی صرف ایک ہی قسم نہیں ہوتی۔ پچھلے 2 دنوں میں ایک موت سے گزرا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں تم بھی ایک موت سے گزرو، کیونکہ میں دھوکہ معاف نہیں کیا کرتا۔ وہ یوسف سے علیحدہ ہوا، دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے اور نرمی سے اسے دیکھا۔ یوسف شل سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج سے یوسف نام کے اپنے کسی بھائی کو نہیں جانتا۔ بدر عبداللہ کا اس دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی سگا رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں مار نہیں رہا،
لیکن تم آج سے میرے لیے مر گئے ہو۔ اس نے دکھ سے کہتے دونوں ہاتھ یوسف کے چہرے سے ہٹائے۔ وہ ساکت ٹھہرا تھا، شل بے یقین۔ تم یہاں رہو، جو کرتے تھے کرو۔ یہ حویلی تمہارے باپ کی بھی ہے، لیکن اس حویلی میں اب تمہارا کوئی بھائی نہیں رہتا۔ تم میرے لیے مر گئے۔ اسی ٹوٹے لہجے میں کہتے وہ مڑا، پیچھے پڑا کوٹ اٹھایا، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے کے تاثرات سخت کیے اور یوسف پر دوسری نظر ڈالے بنا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ٹھہرا یوسف اب بھی شل تھا، ساکت، بے یقین۔ اور بدر کے کمرے کی کھڑکی سے نیچے کی طرف جھانکو تو صحن میں جہاں زیب چودھری کے ساتھ خاقان ٹھہرے تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں گلاس تھے اور وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ بدر عبداللہ مہمانوں کے استقبال کے لیے موجود ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ غیر متوقع کام کرتا ہے۔ خاقان ان کے شکوے پر مسکرائے۔ وہ آج کی محفل کا مہمان خصوصی ہے، اور آپ جانتے ہیں مہمان خصوصی ہمیشہ دیر سے آتے ہیں۔ انہوں نے اس بار محض ہنکارا بھرا ہونٹوں سے گلاس لگاتے ہوئے ایک نظر پورے لان پر ڈالی۔ وہاں ملک کے بڑے بڑے سیاستدان مدعو تھے، کئی اہم شخصیات، کئی اہم عہدیدار۔ جہاں زیب چودھری کے اندر ایک جلن سی پیدا ہوئی۔ تمہیں ایک پیغام بھیجا تھا خاقان۔ نگاہیں لان سے ہوتی ہوئی دوبارہ خاقان پر آئی۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے پر مل کر بات کریں گے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ایسا کیا ہے جو ہمیں ملنا پڑے؟ انہوں نے غور سے خاقان کے چہرے کو دیکھا۔ اس چہرے پر آج کچھ الگ سا تھا، مگر کچھ مکروہ سا۔ ہمیں ملنے کی ضرورت تھی کیونکہ میرے پاس بدر عبداللہ کے چند راز ہیں جہاں زیب صاحب، ایسے راز جو نہ صرف اس کا تخت لے سکتے ہیں بلکہ اس کا بخت بھی لے لیں گے۔ اور ان کی آواز سرگوشی میں ڈلی، اس کی جان بھی۔ جہاں زیب چودھری چونکا، گلاس میز پر رکھتے وہ کچھ تجسس سے آگے کو ہوا۔ کیسے راز؟ ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جتنا بھاری راز اتنی بڑی قیمت، جتنا خطرناک راز اتنی خطرناک قیمت۔ تمہیں کیا قیمت چاہیے؟ جتنی رقم چاہو میں دے سکتا ہوں۔ وہ بظاہر پرسکون لگ رہے تھے، لیکن اندر کہیں بے چینی سی ہوئی۔ ایسا کیا راز تھا؟ مجھے اس راز کے عوض رقم نہیں چاہیے۔ خاقان نے گلاس لبوں سے لگایا۔ پھر کیا چاہیے؟ زن، زر، زمین، میں ہر شے دے سکتا ہوں۔ مجھے بدر عبداللہ کا تخت چاہیے۔ وہ مسکرا کر سکون سے بولا، اور جہاں زیب چودھری کا سکون غارت ہوا۔ یہ مقام میرا ہے۔ یہ آپ کا کبھی نہیں تھا جہاں زیب صاحب، اگر تھا بھی تو اب نہیں رہا۔ جہاں زیب چودھری نے رک کر سانس لی، گویا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تم در حقیقت چاہتے کیا ہو؟ اگر بدر عبداللہ کی سیٹ اس سے چھن گئی تو ظاہر ہے الیکشن دوبارہ ہوں گے، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے چودھری صاحب، مجھے زمینیں نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں، مجھے بدر عبداللہ کی جگہ چاہیے۔ جگہ سے مراد جس سیٹ پر اس نے الیکشن لڑے، وہ سیٹ۔ جہاں زیب چودھری نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سیٹ پر کھڑے ہوگے اور جیت جاؤ گے؟ بدر جیت سکتا ہے تو میں بھی جیت جاؤں گا۔ تم بدر عبداللہ نہیں ہو خاقان، ہر کوئی بدر عبداللہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے غصے میں ہی سہی لیکن اقرار کر لیا، ہاں، ہر شخص بدر عبداللہ نہیں ہوتا۔ آپ در حقیقت یہ سیٹ مجھے نہیں دینا چاہتے۔ خاقان کی آنکھیں اب بھی پرسکون لگتی تھیں۔ ظاہر ہے، میں بدر کو اس لیے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سیٹ ہمیشہ سے میری تھی۔ ایک بار کی ہار مجھ سے میری جگہ نہیں لے سکتی، اور اب تمہیں لگتا ہے بدر کے بعد میں تمہیں یہ جگہ دوں گا؟ آپ سوچ لیں جہاں زیب صاحب، کیونکہ وہ راز ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ جگہ مجھے دے دینی چاہیے۔ خاقان نے گلاس سامنے رکھی میز پر رکھا، پھر رخ جہاں زیب چودھری کی طرف موڑا جو برہم نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور ایسا کیا راز ہے؟ خاقان ایک قدم آگے کو ہوئے، جہاں زیب چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے۔ بدر عبداللہ نے ایک قتل کیا ہے، اور اس قتل کا چشمدید گواہ میرے پاس ہے۔
ان کی آواز سرگوشی میں تھی، آہستہ، پر اسرار۔ پیچھے کو ہوتے انہوں نے جہاں زیب چودھری کے ششدر چہرے کو دیکھا، پھر مسکرائے۔ آپ سوچ لیں اور سوچ کر ہاں کر دیں۔ وہ اب مڑ کر پیچھے جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ششدر ٹھہرے جہاں زیب چودھری سنبھلے۔ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے انہوں نے بے یقینی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ قتل بڑی بات نہیں تھی، قتل کا چشمدید گواہ موجود ہونا بڑی بات تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر نظر پورے صحن پر ڈالی۔ بدر کو راستے سے ہٹانا مشکل تھا، خاقان کو نہیں۔ ایک بار بدر عبداللہ ان کے راستے سے ہٹ جائے تو خاقان تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔